بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اللہ تعالیٰ کا خطاب جو ایمان والوں سے ہے اس کا آج چوتھا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 خطاب ذکر کر چکا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے جو خطاب کر رہے ہیں وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو چوتھا خطاب ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179، یہ 2 آیتیں آج ذکر کرنا ہے۔ آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، القصاص، قصاص۔ قصاص کسے کہتے ہیں یہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے باقی ترجمہ سن لیں۔ فی القتل، قتل میں، یعنی قتل کے بدلے میں قتل تمہارے لیے فرض کیا گیا۔ قصاص کا معنی ہے قتل کے بدلے قتل۔ اے ایمان والو، قتل کے بدلے میں قتل تمہارے لیے فرض کر دیا گیا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اب قصاص کے بجائے اگر ورثاء میں سے کوئی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر اس کو کوئی بھی حصے دار اگر معاف کر دیتا ہے، معافی اس کی طرف سے اگر آ جاتی ہے، فاتباع بالمعروف، تو قاعدے کو اپنائیں گے، قاعدے کی اتباع کریں گے، واداء الیہ باحسان، اور ادا کیا جائے گا اس کی طرف سے بے احسان، نیکی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، تخفیف ہے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اب اگر اس کے بعد کوئی زیادتی کرے گا، فلہ عذاب علیم، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد اسی سے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 179، 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور اے ایمان والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی قتل کے بدلے میں جو قتل کرو گے اس میں تمہارے لیے حیات ہے، یعنی زندگی ہے۔ یا اولی الباب، اے عقل رکھنے والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں، اس میں مسئلہ قصاص بیان کیا گیا ہے۔ قصاص، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ قصاص کسے کہتے ہیں۔ قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے میں قتل کرنا، لیکن برابری کا خیال رکھنا، متماثل ہونا، کمی یا بیشی کسی طرف سے نہ ہونا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ برابری ہونا، کمی بیشی کا نہ ہونا، اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ ان آیات کے شان نزول میں علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اسلام سے کچھ ہی عرصہ پہلے 2 قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے بہت قتل و غارت ہوئی۔ تو انہی دنوں میں اسلام آیا، وہ قبائل مسلمان ہوئے۔ اب وہ جاہلانہ دور کا ایک جذبہ دلوں میں تھا کہ ہم قتل کا بدلہ لیں گے، اور زمانہ جاہلیت میں قتل کا جو بدلہ لیا جاتا تھا وہ قصاص نہیں ہوتا تھا، یعنی برابری نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی عورت اگر کسی کو مارتی تھی تو عورت کے بدلے میں مرد مار دیا جاتا، اگر کوئی غلام مار دیا جاتا تو اس کے بدلے میں اس کا جو آزاد ہوتا تھا اس کو مارا جاتا، اس کا جو آقا ہوتا تھا
مالک ہوتا تھا اس کو قتل کیا جاتا. تو اس طریقے سے ناانصافیاں تھیں جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد. قصاص تمہارے اوپر فرض ہے اور اس طریقے سے فرض ہے کہ جو جس کو قتل کرے گا اس کے قتل کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی عورت نے اگر قتل کر دیا تو اس کے بدلے اس کے مرد کو قتل کر دیا جائے. اگر کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب عورت کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں اس کے خامند کو یا اس کے بیٹے کو یا اس کے بھائی کو یا اس کے باپ کو قتل کیا جائے. نہیں، عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو ہی قتل کیا جائے. اگر کسی غلام نے کسی کو قتل کر دیا تو یہ نہیں کہ جی اب غلام کو چھوڑ دیں گے تو اس کے بدلے میں اب اس کے آقا کو مار دیں گے. ایسا نہیں، بلکہ جس نے قتل کیا ہے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے.